من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله ہمیں جہاں اس کی مسرت ہے کہ سلسلہ جاری ہوا ہے، آج ہمارے پاس خطیب حضرات موجود نہیں ہیں اس کے اندر، جن کا سلسلہ آپ کو معلوم ہے، جیسے کہ ہمارے فتح صاحب گزر گئے، وہ بھی ہماری مسجد کے معاملات میں بڑی دلچسپی لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ابراہیم صاحب جو اس کے مرشد ہیں، اور وہ مرشد ہیں فرقے کے، وہ بھی آیا کرتے تھے ہمارے پاس، وہ اوروں کی مسجد جو کہلاتی ہے وہاں پہ تو بڑے پابندی سے پاشناسی کی محفل میں آتے تھے، وہ بھی جو ہے ابھی ہیں، حتیٰ کہ سننے میں ہے کہ ریس کورس ہو گئے ہیں اور اپولو ہاسپٹل ہے ترکمانش۔ بہرحال تبدیلیاں آئی ہیں، کیا کچھ نہیں آئی ہیں، ان کا تذکرہ تو کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ مقرر صاحب ہیں کہ وقت پہ جو ہے ہم زیادہ نہیں کر سکتے کہ اس میں زیادہ ٹائم دیں۔ البتہ آپ کو اتنا سنا دوں کہ جو اگلے ہمارے آج کے پروگرام شروع ہو رہے ہیں اس کے پیمفلیٹ شائع ہو چکے ہیں، اگر آپ کو نہیں ملے تو لے لیجئے، اور یہ جو ہمارے میں یہ جو بلیٹن ہے یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیے، اور کوشش کیجیے کہ پیر کے دن
بہت ہی بڑا اہم عنوان ہے، جیسا گناہ ویسا عذاب، اور یہ بھی ایک عالم دین حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب مخاطب کر رہے ہیں اسی طرح کے یہی وقت، اور اسی طریقے سے چہارشنبے کے دن یہ کائنات ابھی ناتواں میں شاید موجودہ دور کے تناظر میں پروفیسر خواجہ ناصر الدین مخاطب کر رہے ہیں، وہ اقبال شناسی کی 1027 نشست ہے۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر آپ کو آج کے ہمارے مخرج صاحب جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، وہ ہمارے پاس جمعہ کے جو واعظین کا پینل ہے اس میں ان کا ایک خطاب ہر مہینہ ہوتا ہے۔ حافظ محمد ارشاد الدین صاحب سے کون واقف نہیں ہے، یہ بیٹھے ہیں، ان کی تعریف تو نہیں کر سکتا ہوں، اخباروں میں پڑھتے رہیے، ان کے جو کارنامے ہیں اس سے واقف ہو گیا۔ تو یہ تاریخ اسلام کی 990ویں نشست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے تقاضے یہ کس طرح ہے عنوان ہے، آپ کو سمجھ سکتے ہیں، اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں۔ میں موہن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر شریف پر تشریف لائیں اور ہمیں دیے ہوئے عنوان سے مخاطب کریں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزمان محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، نبی کی شخصیت پر وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پچھلے دنوں میں فرانس کی سرزمین سے اقتدار وقت کی جانب سے باقاعدہ منصوبہ بند انداز میں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی گئی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب اس وقت اسلام دشمنی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اسلام سے خوف میں مبتلا، اسلامو فوبیا کا شکار۔ اسے اندیشہ ہے کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ دنیا اسلام کی طرف جا رہی ہے، اور مستقبل اسلام کا ہوگا۔ پیرس کے اندر جس رفتار سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر پیرس ہی نہیں بلکہ پورا فرانس اسلام کی گود میں ہوگا۔ لیکن ان کے جو کیلکولیشنز ہیں، ان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اس کو دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اسلام میں آنے والوں کی تعداد ابھی نہیں ہے جتنا زیادہ وہ خوف اور اندیشے کا شکار ہے۔ جنوری 2015 میں مائیکل ہالبرگ نے کتاب لکھی سبمیشن کے نام سے، یہ پیرس کا ایک مشہور رائٹر ہے، اور اس کتاب میں اس نے یہ بات لکھی کہ اگلے 7 سالوں میں فرانس میں اسلام پسندوں کی حکمرانی کا دور آ جائے گا۔ کتاب ریلیز ہوئی تھی 7 جنوری 2015 کو، اور اب 6 سال ہو رہے ہیں۔ اس کی بات اگر صحیح ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگلے سال وہاں پر ایک بڑا ریولیوشن آ جانا چاہیے، جبکہ حقیقتاً ابھی اعداد و شمار اس کی اس دعوے کی تائید نہیں کرتے۔ یقیناً اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لندن میں بھی، ماسکو میں بھی، پیرس میں بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد فرانس میں اسلام پسندوں کی تعداد بڑھ کر 12% تک پہنچ جائے گی۔ 2025 تک سروے رپورٹ سے بتلاتی ہے
کہ فرانس میں اور لندن میں 12 سے 15% تک اسلام پسند ہو جائیں گے اور ماسکو میں 25% تک مسلمانوں کی تعداد ہو جائے گی. لیکن یہ بات کہ 2022 کے پہنچنے تک پورے فرانس اسلام پسندوں کی گود میں ہوگا، یہ اس نے اپنی کتاب سبمیشن میں لکھی ہے. انٹرنیٹ پر کتاب دیکھی جا سکتی ہے، موجود ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک اسلاموفوبیا کی لہر فرانس کے اندر پیدا ہوئی، اور جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے، وہ دراصل اسی خوف اور اندیشے کا شکار ہو کر کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو صحیح تعارف ہونا چاہیے تھا دنیا کے سامنے، وہ تعارف نہیں. اگر اللہ کے رسول کا صحیح تعارف دنیا کے سامنے ہوتا تو اس بات کا امکان تھا کہ وہ لوگ جو نبی سے شدید نفرت کرتے ہیں، دشمنی کا شکار ہیں، وہ لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف ہم کو بھی بار بار حاصل کرتے رہنا چاہیے، مطالعے کے ذریعے سے. قرآن نے آپ کا جو تعارف کروایا ہے، ان آیات کے مطالعے کے ذریعے سے بھی، نبی کی سیرت کے ذریعے سے بھی، اور اللہ کے رسول کے جو احسانات انسانیت پر ہیں ان کا بھی بار بار مطالعہ کرنے کے نتیجے. حقیقت یہ ہے کہ نبی کی شخصیت میں انسانیت کو تو وہ دولت ملی ہے کہ جو اپنے جمال سے، اپنے کمال سے، اپنی اعلیٰ صفات سے، اپنے اعلیٰ اصولوں کے ذریعے سے مجموعی طور پر انسانیت کی محبت کا مرکز بنی ہے اور آئندہ بھی بنے گی. دیکھنے والے اللہ کے رسول سے مروب ہو جاتے تھے، جو دور سے دیکھتے، جو ملتے وہ تو فریفتہ ہو جاتے تھے، اللہ کے رسول سے شدید محبت کرنے لگتے تھے. اور انسانی نفوس اور انسانی قلوب تو اس طریقے سے نبی کی طرف کھینچا کرتے تھے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچ کر آیا کرتا. یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کے صحابہ نے نبی سے تعلق کے تقاضوں کو اس طریقے سے پورا کیا کہ انسانی تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال ملنی مشکل ہے کہ لوگوں نے کسی سے تعلق اور محبت کے تقاضوں کو اس انداز میں پورا کیا. روا ابن مسعود ثقفی وہ صحابی ہیں جو حدیبیہ تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کفار کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے راؤنڈ کی بات چیت کے لیے آئے تھے. دوسرے راؤنڈ میں تو سہیل بن عمر آئے تھے جن کی دستخط سے حدیبیہ کا ایگریمنٹ فائنل ہوا تھا. لیکن پہلے راؤنڈ کی بات چیت کے لیے جو روا ابن مسعود ثقفی آئے تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو گیا. میں نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار کی کیفیت کو بھی دیکھا. میں نے روم کے بادشاہ قیصر کے دربار کا بھی نظارہ کیا. میں نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار کو بھی دیکھا. لیکن بخدا میں نے کسی مقام پر کسی ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس سے اتنا ٹوٹ کر محبت کرے جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے. وہ اشارہ کرتے ہیں تو لوگ لپک پڑتے ہیں حکم سمجھ کر. یہ اس وقت کے دشمن اسلام کی شہادت ہے جو کہ دشمن کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے، سفیر کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے جو تقاضے ہیں ان میں جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ تقاضا ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے. قرآن حکیم نے بات بتائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. رسول کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت. تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا
جس طریقے سے ہمارے لیے واجب ہے اسی طریقے سے احکام رسول کی اطاعت کرنا بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں پہلا تقاضا ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، اور اس سلسلے میں صحابہ نے جو مثالیں قائم کی ہیں وہ بہت بے نظیر قسم کی۔ غزوہ تبوک کی کیفیت کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد 3 ایسے صحابہ جنہوں نے کہا کہ ہم صرف کاہلی کی وجہ سے جنگ میں نہیں چل سکے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ صحابہ نے اطاعت کی کیا زبردست مثال قائم کی کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث اور سیرت کی ساری کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے خلاف بائیکاٹ کا اعلان ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ مدینے کی زمین ہمارے لیے اجنبی ہو گئی۔ ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے تو رشتہ دار ملنے کے لیے تیار نہیں، دوستوں کے پاس جاتے تو دوست سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہماری یہ کیفیت ہو گئی، زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے لیے اجنبی بن گئی۔ قرآن نے تبصرہ کیا ہے اس پر، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ کی پناہ گاہ۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، جب وہ پلٹے انہوں نے توبہ کی تو پھر اللہ بھی اپنی شان رحمت کے ساتھ ان کی طرف بڑھے، اور اللہ نے ان کی جب توبہ قبول کی اور ان کی معافی کا اعلان ہوا تو اس موقع پر کیفیت یہ ہوئی، یہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مثال صحابہ نے قائم کی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے ان آیات کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا، صحابہ ٹوٹ پڑے ان لوگوں سے ملاقات کی۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، دوڑے دوڑے ان کے گھر پہنچ گئے ملاقات کے لیے۔ نبی نے حکم دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے تو سلام کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ نبی نے حکم دیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ ہر ایک ملاقات کے لیے سبقت لینے کی کوشش کرنے لگا۔ تو یہ اطاعت کی ایک بہت زبردست قسم کی زرین مثال ہے جو ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی اطاعت کے نتیجے میں ایک ڈسپلن قسم کے گروہ کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ کوئی گروپ جو کہے کہ ہم آرگنائزڈ ہیں، ہم ڈسپلن کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ اگر کہے کہ ہم اپنے قائد کی اس بات کو نہیں مانیں گے، خواہ مخواہ انہوں نے کیوں بائیکاٹ کا اعلان کیا، اس قسم کا کوئی رویہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس قریبی ملک کا نمائندہ آیا، بادشاہ کا نمائندہ آ کر خط دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ تمہارے صاحب نے تم کو ذلیل کیا، تم بڑے معزز آدمی ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بڑی عزت اور اکرام کا معاملہ کریں گے۔ انہوں نے فوراً اس خط کو آگ کی نظر کر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کہ نہیں آزمائش ہے، میں نے اسے چولہے میں ڈال دیا، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہاں میں چلا جاؤں اور اس کیفیت سے نکل جاؤں، بلکہ 50 دن تک کے سوشل بائیکاٹ کو انہوں نے برداشت کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کے بیٹے کی مثال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر عبداللہ ابن ابی نے مختلف قسم کی حرکات کی، اور پھر مزید یہ بھی کہا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد تم دیکھ لو گے کہ عزت والا ذلیل کو نکال دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں خاموشی کے ساتھ برداشت کی، اور مدینہ پہنچنے کے بعد عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو مسلمان تھے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے والد کیا کہہ رہے ہیں۔
بیٹے نے جیسے ہی یہ بات سنی وہ گئے اور مدینے کے انٹرنس کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ والد جب آئے اور مدینے میں داخل ہونے لگے تو کہا کہ میں اس وقت تم کو یہاں اس وقت تک انٹری کی اجازت نہیں دوں گا جب تک کہ رسول اللہ تم کو اجازت نہ دے۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کو اپنے ایک نمائندے کو بھیجوا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا پڑا، اور اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو کہلوا بھیجا کہ انہیں مدینے میں داخلہ دے دو، تبھی ان کے بیٹے نے ان کو راستہ دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا تعلق تھا۔ اسی طریقے سے اطاعت کی مثال میں وہ مشہور واقعہ تو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جیسے ہی حکم ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، لوگوں نے جس طریقے سے مٹکے توڑے اور شراب کو بہایا۔ تو اطاعت رسول کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے یہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ یہ نبی سے تعلق کا پہلا تقاضا ہے۔ نبی سے تعلق کا جو دوسرا تقاضا ہے، دوسرا تقاضا اتباع ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم دیا جائے تو انسان اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حکم کا انتظار کیے اللہ کے رسول نے جو کیا اسے فالو کرنے کی انسان کوشش کرے، اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرے۔ ایک صحابی کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفر میں جگہ جگہ رکتے ہیں، 2-2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ مختلف مخصوص مقامات پر رکتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ تو کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا تھا تو اللہ کے رسول جہاں جہاں رکے تھے وہاں پر میں نے نماز پڑھی، حالانکہ وہ کوئی فرض نماز نہیں تھی، لیکن یہ اتباع تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا بغیر اللہ کے رسول کا حکم ہوئے انہوں نے اس کو پیروی کرنے کی، اس کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے نبی سے تعلق کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ کے رسول جس مشن کو لے کر آئے ہیں وہ یہ کہ اس دنیا میں خدا کے دین کا غلبہ ہو، خدا کا دین یہاں پر قائم ہو، خدا کے احکام اور قوانین یہاں پر جاری و نافذ ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے حقیقی معنوں میں اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں عزت و سربلندی سے سرفراز کی، اور آخرت کی کامیابی تو ایک یقینی کامیابی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن صرف آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو سربلندی عطا کی، عروج عطا کیا، شوکت سے سرفراز کیا۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح عجم کہلائے، وہ جنہوں نے نبی کی زندگی میں ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور نبی کے مشن کو اپنا مشن سمجھا، تو اللہ نے ان سے یہ بڑا کام لیا کہ زندگی ہی کے اندر وہ فاتح عجم کے نام سے جانے لگے۔ لوگ انہیں اسلام کا شہسوار بھی کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، غلام تھے، بلیک ریس سے تعلق رکھنے والے تھے، حبشی تھے، اور خاندانی لحاظ سے کوئی سٹیٹس، کوئی اونچا مقام نہیں تھا، لیکن نبی کے مشن کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا تو اللہ نے وہ مقام دیا کہ حضرت عمر ان کو سیدنا سیدنا، ہمارے سردار کہہ کر مخاطب کیا کرتے۔ وہ مقام اللہ کے رسول نے ان کو دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر اذان دینے کا وقت آیا تو کہا کہ بلال کعبے پر چڑھ کر اذان دو۔ وہ نہیں چڑھ پا رہے تھے کعبے کی دیوار کی اونچائی کی وجہ سے، تو کہا کہ بلال میرے کاندھے پر پیر رکھ کر کعبے پر چڑھو۔ اللہ کے رسول نے وہ مقام بلند ان کو عطا کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، ایک طویل سفر کر کے وہ پہنچے اور پھر اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا۔ فارس کے رہنے والے تھے، اصل میں وہ ایران کے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نبی کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، تو پھر
فاتح مدائن وہ بنے. ایک بہت طاقتور قلعہ انہوں نے فتح کیا مدائن کا، اور فاتح مدائن کی حیثیت سے وہ جانے جاتے. ایسے ہی ہمارے سامنے زید ابن حارثہ کی مثال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام بلند دیا کہ غزوہ موطا میں جو لشکر بھیجا گیا اس لشکر کے وہ کمانڈر بنے، اور ان کے بیٹے اسامہ ابن زید تو اس لشکر کے کمانڈر بنائے گئے تھے جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسی شخصیتیں شامل تھیں. تو جن لوگوں نے اسلام کو، نبی کے مشن کو اپنا مشن بنایا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزت و سربلندی سے سرفراز کیا اور آخرت میں بھی ان کو بلند مقام ملے. تو یہ نبی سے تعلق کا تیسرا تقاضا ہے، اطاعت، اتباع، اور پھر یہ کہ نبی کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن سمجھنا. اسی طریقے سے نبی سے تعلق کا جو چوتھا تقاضا ہے وہ یہ کہ نبی کی حمایت کرنا. زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ان کو اس بات کی اطلاع ملی مدینے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے، آپ خطرے میں ہیں، تلوار کھینچ کر وہ دوڑ پائے. نبی کی تائید میں سب سے پہلی تلوار اگر کسی نے بے نیام کی تو وہ حضرت زبیر کی تلوار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حواری رسول کا لقب دیا. تو حمایت نبی کا کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا چوتھا تقاضا ہے. پانچواں تقاضا یہ ہے کہ نبی سے تعلق کے نتیجے میں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت اور آزمائش آئے تو اسے بھی برداشت کرنا. عمار ابن یاسر ہے، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، یہ لوگ شہید کر دیے گئے. حضرت سمیہ پہلی خاتون شہید. حضرت عمار ابن یاسر شدید آزمائشوں کے اندر مبتلا. اللہ کے رسول دیکھا کرتے تھے اپنی نگاہوں سے کہ حضرت یاسر اور ان کی فیملی شدید آزمائش کا شکار، اور دیکھنے کے باوجود اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ آل یاسر اللہ تم پر رحم کرے. سچویشن ایسی تھی کہ وہاں پر اگر ریئیکٹ کرتے تو اس کے نتیجے میں مزید آزمائشیں پڑنے کا امکان. اور حضرت عمار کی کیفیت، ان کے والدین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نبی سے تعلق کے نتیجے میں ہر آزمائش کو برداشت کرتے پورے صبر کے ساتھ. اسی طریقے سے حضرت عثمان کی مثال ہے کہ شدید آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، کھال میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جاتا تھا، دم گھٹنے لگتا، اسے انہوں نے برداشت کیا. مثالیں بہت ساری آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے نتیجے میں کیسی کیسی آزمائشوں سے صحابہ کرام گزارے گئے، لیکن اس تعلق کے نتیجے میں انہوں نے پورے عزم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تسلیم و رضا کے ساتھ کوشش کی کہ ان آزمائشوں کو برداشت کیا جائے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا جو چھٹا تقاضا ہے وہ شجاعت و بہادری سے نبی کا دفاع کرنا. غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا کہ انہوں نے اپنی پیٹھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا. اسی طریقے سے حضرت طلحہ کے بارے میں یہ بات ملتی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اس طریقے سے کیا کہ تیروں اور تلواروں کو اپنے ہاتھوں پر روکتے جاتے، یہاں تک کہ تلوار کی ایک ضرب پڑی اور ان کا ہاتھ کٹ گیا تو اس موقع پر زبان سے ایک سی کی آواز نکل گئی جیسے ہی ضرب پڑی. اللہ کے رسول نے بعد میں کہا کہ طلحہ اس موقع پر ضبط کر لیتے، کنٹرول کر لیتے اور وہ آواز نہیں نکلتی تو تم دیکھتے کہ فرشتے انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے، موجود لوگ آنکھوں سے دیکھ لیتے فرشتوں. حضرت ابو بکر کا تو کہنا ہے کہ غزوہ احد اگر کسی کی تھی تو وہ تو طلحہ کی جنگ تھی. اس طریقے سے انہوں نے نبی کا دفاع کیا تھا. اور یہی معاملہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. وہ بڑے اچھے تیر انداز تھے، تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے.
اللہ کے رسول کی طرف جب دشمن بڑھ رہے تھے تو تیر چلا کر وہ روکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جب دشمن کا حملہ ہو گیا، دشمن قریب آ گئے، اب تیر چلانا ممکن نہیں رہا، تو پھر اس کے بعد تلوار سے انہوں نے دفاع کیا۔ جس موقع پر وہ تیر چلا رہے تھے اس موقع پر اللہ کے رسول ان کی تیر اندازی سے خوش ہوتے ہوئے ایک موقع پر کہتے ہیں کہ ساتھ تم تیر پر تیر چلائے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اللہ کے رسول نے حضرت سعد کے لیے جملہ کہا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے وہاں پر دفاع کیا کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول کا دشمن گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور اس وقت کیفیت یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول ایک گڑھے میں گر گئے تھے اور جسم سے خون بہہ رہا تھا، دانتوں میں چہرے پر لوہے کی کڑیاں اصلاً دھس گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکال پائے تو دانتوں سے انہوں نے پکڑ کر آہستہ سے کھینچا، تو اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول کے جسم سے وہ لوہے کی ایک کڑی تو نکل گئی، لیکن حضرت ابو عبیدہ کا دانت نکل کر زمین پر گر گیا۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ ابو عبیدہ یہ دوسری کڑی مجھے نکالنے دو، تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر تم رکو، بخدا یہ سعادت مجھے ہی حاصل کرنے دو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت زمین پر نکل کر گر گیا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ میری سعادت ہے کہ نبی کے لیے میرے دانت اس طریقے سے شہید ہو جائیں۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اس طریقے سے کیا۔ آج کے دور میں نبی کی حمایت اور نبی کا دفاع کیسے کیا جانا چاہیے؟ ایک ایسے دور میں جبکہ ہر طرف سے علمی الغار ہے، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے ذریعے سے حملے کر رہے ہیں، اپنی تحریروں کے ذریعے سے، ناولز کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹیک کر رہے ہیں، تب ظاہری بات ہے جواب بھی اسی طریقے سے دینا پڑے گا۔ جواب میں تحریریں لکھنی پڑیں گی، جواب میں جہاں کہیں ڈائیلاگز ہوں، ڈیبیٹس ہوں، ڈسکشنز ہوں، وہاں نبی کی شخصیت کا تعارف صحیح طور پر کرانا پڑے گا، نبی کا ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، نبی نے جو تصور ہیومن رائٹس کے بارے میں دیا ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا۔ حملے کرتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور دیا ہے وہ یہ کہ خواتین کو بند کر دیا گیا ہے، بنیادی انسانی حقوق اسلام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت سارے اصولوں کے اوپر لوگ تنقیدیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر دفاع کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے عورت کے کیا حقوق دیے، کیا مقام بلند اسلام نے دیا، ماں کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں۔ اسلام نے انسانی حقوق کو کس طریقے سے صراحت کے ساتھ بتلایا ہے۔ ضخیم کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں اسلام کے اندر، لیبر رائٹس کو بتلایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل کی بنیاد پر جو فرق کیا جاتا تھا اس کو کیسے مٹایا، اسے دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ رنگ کی بنیاد پر جو فرق تھا اسے کیسے مٹایا، سودی نظام کے ذریعے سے جو استحصال تھا اسے کیسے ختم کیا، اسے دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کا، نبی کی شخصیت کا، نبی کی ذات کا، نبی کے پیغام کا صحیح تعارف کروایا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ جو نبی کے بڑے دشمن ہیں وہ بھی نبی کو چاہنے لگیں گے۔ اپنی گفتگو کو میں اختتام پر لاتے ہوئے صرف ایک بات آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے وہ رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث بہت وضاحت کے ساتھ بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر کتنا بڑا احسان۔ حشر کے میدان میں جب لوگ آزمائش کے اندر ہوں گے، شدید گرمی، تمازت، شدت اور حدت برداشت کر رہے ہوں گے، اس وقت انسانوں کو بے چینی ہوگی، یہاں تک لوگ کہنے لگیں گے کہ خدایا ہم کو جہنم میں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دے، لیکن حشر کی اس تکلیف سے ہم کو نکال۔ تو اس وقت لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، انسانوں کے کئی قافلے پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، زمین پر پہلے انسان ہیں، زمین کے پہلے نبی ہیں،
آپ اللہ سے سفارش کریں کہ حشر کے اس مرحلے کا خاتمہ کیا جائے، حساب کا آغاز کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تھا، میں آج سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ نوح کے پاس، شاید وہ سفارش کر دیں۔ صحیح مسلم کی روایت بتلاتی ہے کہ انسانی قافلے دوڑے دوڑے حضرت نوح کے پاس پہنچیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ آدم ثانی ہیں، اللہ نے آپ کو بچایا تھا کشتی کے ذریعے سے، اور آپ کے ذریعے سے انسانی نسل زمین پر چلی تھی، خدا کی نگاہ میں آپ کا بڑا بلند مقام، آپ سفارش کریں کہ کسی طریقے سے حساب کتاب کے مرحلے کا آغاز ہو جائے۔ تو حضرت نوح کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے حق میں بددعا کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ آج میں سفارش نہیں کر سکتا۔ کہیں گے کہ تم جاؤ ابراہیم کے پاس، شاید وہ سفارش کریں گے، تو لوگ دوڑے دوڑے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ میرے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شاید وہ یہ کام کریں۔ لوگ پہنچ کر اللہ کے رسول سے کہیں گے تو صحیح مسلم کی روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ ہاں میں آج یہ کام کروں گا، اور پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، طویل سجدہ کریں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ محمد سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے نامہ اعمال کو پیش کریں گے تاکہ خدا کے غضب میں کمی واقع ہو جائے، اور مرحلہ حساب کا آغاز ہوگا، اور پھر اس کے بعد جنتی جنت میں پہنچائے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچائے جائیں گے، تو پھر سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ محمد سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی۔ صحیح مسلم کی مستند روایت کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا جائے گا کہ جائیے، جس کے دل میں بھی جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، آپ ان کو نکال کر لا لیجیے، جاؤ نکالیں گے، پھر سجدہ ریز ہوں گے، پھر مطالبہ ہوگا، پھر کہا جائے گا کہ آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ جائیے، جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لیجیے۔ مختلف مرحلوں میں جہنم کی ایک بڑی تعداد کو وہ نکال لیں گے امتیوں کی، اور پھر اس کے بعد آخر میں وہ مرحلہ ہوگا کہ کہیں گے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو نکالنے کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے محمد یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام میں خود کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، کچرا لوگوں نے پھینکا، غلاظت ڈالی، سجدے کی کیفیت میں اونٹ کی گندگی، اونٹ کی جو بوٹی کا حصہ ہوتا ہے وہ پورا لا کر آپ کے گدر پر ڈالا، گلے میں چادر ڈال کر اس میں بل دیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں نبی کی آنکھوں سے آنکھیں باہر آ گئی تھی تکلیف کی شدت سے، کانٹے ڈالے گئے، قتل کی سازشیں کی گئی، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، وطن سے دور جانے کے بعد بھی خاموش نہیں رہنے دیا گیا اطمینان کے ساتھ، وہاں بھی جنگیں مسلط کی گئیں، اور پھر اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر یہ احسان دیکھیے کہ حشر کے میدان میں بھی انسانیت کے نجات کے لیے، وہاں پر بھی بچاؤ کے لیے اتنے طویل سجدے کر کے سفارش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں اگر صحیح تاروں دنیا کے سامنے آئے تو پھر کون ہوگا جو نبی سے نفرت کرے گا، کارٹون بنائے گا، ہورڈنگز لگائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس قسم کی معاملت کرنا چاہے؟ یہ امت مسلمہ کی ہماری ذمہ داری ہے، نبی سے تعلق کا تقاضا ہے کہ نبی کی شخصیت کا تعارف ہو، نبی کے پیغام کا تعارف ہو، نبی کے زندگی کے واقعات دنیا کے سامنے آئیں، نبی کے اصولوں کا تعارف ہو، اور اگر یہ صحیح ہوگا تو اس بات کا امکان ہے کہ دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی چاہنے لگے گی جیسے ہم چاہتے ہیں، بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس سے زیادہ چاہنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے تعلق کا حقیقی تقاضا یہی ہے کہ نبی کا دفاع کیا جائے، نبی کی حمایت کی جائے، علمی سطح پر، ڈائلاگ کی سطح پر، سوشل میڈیا کے اندر تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے سے جو ذرائع ممکن ہیں ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو انجام دینے کی صلاحیت بھی دے، توفیق بھی دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اس افتتاحی اجلاس میں آواز بڑھا ایک اہم عنوان سے ہمارے محافل کے سلسلوں کا آغاز ہوا اور آپ نے غور کیا کہ کس قدر پرمغز خطاب رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ کرے۔ یہ مستقل طور پر ہمارے یہاں خطاب کرتے ہیں اور پھر یہی نہیں جمعہ کے بعض میں بھی جو ہے ایک جمعہ ہوتا ہے۔ حضرات، ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو حکومت کی پابندیاں ہیں کہ ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری اور اس طرح کی جو بھی کچھ وقتاً فوقتاً ذمہ داریاں آتی رہتی ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اور یہ بعض شہروں سے تو یہ اطلاعی ہے کہ چالانات کرے جا رہے ہیں اور ہزاروں روپے وصول کیے جا رہے ہیں چالانات، تو وہ نوبت نہ آئے اور ہم پابندی کریں گے جبھی تو ہمارے محافل چل سکیں گے، ورنہ اس کا خیال رکھیے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بالائی مسجد میں جب فاصلہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی صاحب بیچ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب بندی جیسے پہلے ہوتی ہے ویسے نہیں ہو، بلکہ ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے احکام تعمیل کریں، ورنہ یہ ہوگا کہ ایک آدھ دن نوٹس آ جائے گی کہ سب کہ آپ کے پاس پابندی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ درخواست کیجیے یا فلاں کیجیے۔ تو میری گزارش ہے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو پابندیاں حکومت عائد کرتی ہے اس کے آپ بھی پابند ہوں گے۔ اور پھر دوسری بات، جیسے میں نے آپ سے کہا، یہ جب دعا ہوگی اس میں عارف الدین صاحب کا بھی ذکر آئے گا۔ بہت ہی ان کا تعاون رہا ہے اس مسجد کی، یعنی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انہوں نے دل کھول کے حصہ لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو ایک فرقے کے ابراہیم صاحب جو اپولو نے جو شریک ہیں مجلس کا ذکر کیا آپ سے، تو وہ شاید اس وقت انٹینسو کیئر میں ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے اقبال شناسی کے وہاں پہ تھوڑا سا ضرور آیا کرتے تھے۔ اور جن صاحب کو انجمن ترقی اردو سے کچھ اچھے آئے ہیں ہماری زبان کے، اگر کسی صاحب کو بتائیں تو اچھا لیتے ہیں، پھر میں دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ۔ ہاں، ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو کہ پیر کے دن میں نے پہلے بھی اعلان کیا ہے، ایک بہت بڑے عالم ہیں حافظ محمد اسحاق خاطی صاحب، اور اتنا اہم عنوان انہوں نے دیا ہے، جیسا گناہ ویسا ثواب عذاب۔ پیر کے دن ضرور تشریف لائیں۔ ویسے 4 شعبے کے دن بھی پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب جو آپ سے جانے پہچانے مقرر ہیں یہاں کے، یہ کائنات ابھی نام تمام ہے شاید کے عنوان سے موجودہ دور کے تناظر میں وہ مخاطب کریں گے 4 شعبے کے دن اسی مقام پر محفل کے جب محفل معاشرہ سے۔ یہ اعلان کی بھی خواہش کی گئی ہے کہ ایک فیاض زندگی کی آخری سانس تک ہدایت کی راہ پر قائم رکھیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی تحفظ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔